السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں اس ولاگ میں 3 ایشوز پر بات کروں گا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے مذاکرات تعطل کا شکار، وجوہات کیا ہیں۔ جب میں ولاگ کر رہا ہوں تو اس ٹائم تک تو ابھی کوئی ایسی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، اور دعا کریں کہ پوری رات نہ ہو، میرا ولاگ نہ خراب ہو جائے۔ اور یہ میں بتاؤں گا کہ اگر یہ تعطل برقرار رہا تو اس کے سبب کیا خطرات پیدا ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات، پی ٹی آئی کے ایک ایم این اے اور ایم این اے لاپتہ ہو گئے ہیں، اور پہلے سے لاپتہ ایم این اے واپس آ گئے ہیں۔ ان کی میں ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے جو آپ کے بتاؤں گا کہ ان کے ساتھ ادھر کیا بیتی، کدھر رکھا گیا اور کدھر سے ان کو اٹھایا گیا، اور جو ابھی لاپتہ ہوئے ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اور تیسری بات کہ بلاول بھٹو نے مطیع اللہ جان کو ایک جرنلزم پر لیکچر دیا ہے، وہ کس حد تک درست تھا، اس پر میں بات کروں گا۔ اور بات کو آگے بڑھانے سے پہلے وہی بات کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پہ کر لو، ٹھیک ہے، اور ٹلی آن کی طرح کرو، اپنی جو بیل آئیکن ہے، نوٹیفیکیشن کا جو بیل ہے اس کو آن کریں، اور واپس میں اپنے پروگرام کی طرف واپس آتا ہوں۔ تو ناظرین، جو ابھی تک پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے مذاکرات تعطل کا شکار ہیں، وجہ کیا ہے؟ یعنی کہ وجہ دو وجوہات ہیں، آپ کو سیدھی سیدھی بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں بننا چاہتے، ہم حکومت کو سپورٹ کریں گے، لیکن ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ آئینی عہدے جو ہے نا، آئینہ ہمیں دے دیں، یعنی کہ آئینی عہدے ہمیں دے دیں، جیسے صدارت ہے، یا چیئرمین سینٹ ہے، یا اسپیکر اسمبلی کا ہے، یا اگر ہو جائے تو گورنر بھی دے دو۔ اب نون لیگ والے جو ہیں ان کی جان کو بنی ہوئی ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں ان کو دے دیں تو یہ تو صبح سے لے کے شام تک ہمارے پیچھے منیٹر بنے ہون کریں گے کہ انہوں نے یہ نہیں کیا، حکومت بہت نالائق ہے، پرفارم کرنے میں ناکام ہوئی ہے، اور خود انجوائے کریں گے تو یہ ان کو کرنے نہیں دینا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، تو سارنا گورنمنٹ کا حصہ بنو، اور جو آئینی عہدے ہیں نا ان میں کوئی ہم کوئی تقسیم کر لیتے ہیں، تو آپ جو ہے ہمارے ساتھ گورنمنٹ کا حصہ بنیں۔ اور وہ نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ کا بھی حصہ بنو۔ پیپلز پارٹی والے کہہ رہے تھے کہ پنجاب میں ہم حصہ نہیں بنتے، آپ جو ہے نا ہمارے سارے کام کرانے کے لیے کوئی ایک فوکل پرسن رکھ دیں، لیکن ہم حصہ نہیں بنتے۔ اب یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں حصہ بنو۔ اب پیپلز پارٹی کیا کہتی ہے؟ پیپلز پارٹی کہتی ہے پھر کوئی وزارتاں تو چاہیے دیو، ایویں نہ کہ سارے کوئی گڈیاں دے جھنڈے تو نہیں نہ لوانے اساں، ٹھیک ہے، کوئی ہمیں کوئی اچھی سی وزارتیں دیں، اور یہ نہیں کہ ہمیں آپ یہ کہیں جی کہ آپ حکومت کا حصہ ہیں لیکن کوئی مزہ آوے نہ، مزہ ہونا چاہیے کہ وہ اچھی وزارتیں ہوں۔ مثلاً یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ مرکز میں مانگ رہے ہوں جی کہ وزارت داخلہ جو ہے ہمارے پاس ہونی چاہیے، کوئی اور اس طرح کی کوئی جو ہے نا ششکے والی وزارتیں جو ہیں وہ ہمیں کو دے دیں، کوئی اس طرح کے مطالبات ہوں گے، لیکن وہ چیزیں ابھی طے نہیں ہو رہی، اور اس کی وجہ سے معاملات لیٹ ہو رہے ہیں۔ اب دوسری طرف یہ ہے کہ پیپلز جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے کسی کے ساتھ گورنمنٹ ہی نہیں بنانی، اور ان کا تو جو ایک ایجنڈا ہے وہ بھی ذرا لمبا ہے، کہ جو انہوں نے طے کیا ہوا ہے کہ ہماری اتنی سیٹیں بنتی ہیں، وہ سیٹیں وہ نکلوائیں گے تو پھر جا کے وہ اکیلے گورنمنٹ بنیں گے، ریزرو سیٹیں ان کو ملیں گی، جو دھاندلی زدہ سیٹیں ہیں وہ بھی وہ واپس لیں گے تو پھر جا کے کوئی گورنمنٹ بن سکتی ہے، تو لہٰذا ان کے تو چانس نہیں ہیں۔ اگر وہ کسی کے ساتھ ملنا چاہتے تو پھر چانس ہو سکتے تھے، ملنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ تو اب یہی ایک آپشن رہ گیا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور ایم کیو ایم والے کی مل کر کر لیں۔ تو اب یہ ہے کہ سارے نو اپنی اپنی پہ ہی ہے کہ منو ہے وزارت ملنی چاہیے، مجھے یہ ہونا چاہیے، تو اس وجہ سے معاملات تعطل کا شکار ہو رہے ہیں یا لیٹ ہو رہے ہیں۔ تو اگر یہ سلسلہ برقرار رہتا ہے تو پھر کیا؟ اصل بات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر این جی او ہے تو پھر کی ہوئے گا، تو ناظرین اس کے بڑے معاملات خراب ہو جائیں گے۔ معاملات کیا خراب ہوں گے؟ مارشل لا لگ جائے گا؟ نہیں، مارشل لا تو نہیں لگے گا۔ کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ جو نگران گورنمنٹ ہے یہ آگے چلتی رہی، کہ کوئی پٹیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ میں فائل ہو جائے، وہ کہیں جی کہ کسی کو کلیئر مینڈیٹ نہیں ملا ہوا فیڈرل گورنمنٹ کا، تو لہٰذا یہ دوبارہ الیکشن کرائے جائیں۔ اب دوبارہ الیکشن کب کرانے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ جو نگران حکومت ہے وہ کہہ دے جی کہ ابھی تو پیسے نہیں آئے تھے کھرباں دی گیم ہے، تو ابھی تو پیسے نہیں ہیں تو انتظار کریں۔ تو یہ ہے کہ ہمیں، اور ویسے بھی اکنامک سچویشن ایسی چل رہی ہے، آئی ایم ایف دی قسط جڑی اساں لینی ہوندی ہے، ساڈا سب تو بڑا ایشو بنیا ہوندا ہے، تو وہ ہم نے لینی ہے، تو ہمیں ذرا کوئی ٹائم چاہیے، کوئی کم از کم کوئی 6 مہینے سے 12 مہینے انتظار کریں، کوئی اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ اور چونکہ یہ ساری چیزیں انپریسیڈنٹڈ ہو رہی ہیں، کورٹ اس معاملے میں کیا کرے گی اس طرح کی سچویشن میں، جب سیاسی جماعتیں ہیں، یعنی کہ وہ بات صرف عدالت پر نہیں آئے گی کہ اگر کوئی سمجھے گا کہ صرف عدالت جو ہے یعنی کہ اس کا منہ کالا ہوگا، عدالت کہے گی جی کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کوئی کنسنسس کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی تو اسی کی کریے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ کوئی اس طرح کی صورتحال باری ہو سکتی ہے۔ یہ میں ایک آپ کو ایک وار گیمنگ کر رہا ہوں، یعنی کہ ایک طرح کی میں آپ کو سچویشن بتا رہا ہوں کہ اگر یہ معاملات خراب ہوتے ہیں
تو ایسی صورتحال کی ہم طرف چلے جائیں گے. ہاں یہ ضرور ہے کہ عین ممکن ہے کہ جو پروونشل گورنمنٹ ہے وہ برقرار رہیں جی, کہ پروونشل لیول پر مینڈیٹ ہے. پنجاب والے کہیں جی سانوں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, سندھ والے بھی کہیں, کے پی والے کہیں جی کہ ساڈی اتنے گورنمنٹ ہے, تو بلوچستان میں بھی ایسا کوئی ادھر بھی گورنمنٹ بن جائے گی تو یہ ہے جی کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے یہ کیئر ٹیکر کے حوالے کر دیں. یہ اس طرح کے چانسز ہو سکتے ہیں اگر ان دونوں کے درمیان اتفاق نہ ہوا. لیکن اگر یہ اتفاق نہیں ہوتا تو یہ بڑی ناکامی بھی ہوگی اور یہ بڑی بدنامی بھی ہوگی اس سے. تو اللہ کرے یہ میرا ویلاگ چل جائے تو اس کے بعد جو ہے ان کے مذاکرات کامیاب ہو جائیں. ذرا شغل وغیرہ کرتا ہوں, یہ نہیں ہے کہ میری وجہ سے کوئی رکے ہوئے ہیں, اور اس کو سیریس نہیں لینا. اگر کوئی یہ نہیں کہ میری وجہ سے نہ بھائی رکے, کوئی اگر آپ نے مذاکرات کرنے ہیں یا آپ نے کامیاب کرنے ہیں تو آج رات ہی کر لیں. کوئی میرا ویلاگ یہ ہے نا کہ وہ دیتا کوئی مسئلہ بن جائے گا, کوئی بات نہیں, ہم جو ہے یہ چیزیں سہ لیں گے. تو ناظرین آگے چلتے ہیں. آگے یہ ہے جی کہ پی ٹی آئی کے ایک ایم این اے, لاپتہ ایم این اے کا میں نے آپ کو بتایا تھا, بریگیڈیئر اسلم گمن, وہ واپس آ گئے ہیں. اور ایک اور ایم این اے ہیں این اے 62 سے, گجرات سے, وہ عابد رضا نون لیگ کے کینڈیڈیٹ تھے, ادھر سے بڑے تگڑے قسم کے کینڈیڈیٹس ہیں, ان سے وہ جیتے ہیں, جو ہے نا محمد الیاس چودھری. اب جو ہے نا وہ آج ان کا اغوا ہو گیا ہے. میں پہلے تو انہوں نے گل سنا یہ بریگیڈیئر صاحب کی, چلیں میں ادھر سے شروع کر لیتا ہوں کہ ان کا اغوا ہوا ہے. بریگیڈیئر صاحب کا میں آپ کو بتانا ہے کہ وہ واپس آ کے انہوں نے کیا بتایا. تو ان کا اغوا ہوا ہے جی, اور یہ اس طرح کہ یہ کسی جگہ پہ کوئی ادھر سے آتے ہوئے کہیں اسلام آباد آتے ہوئے جیلم کے قریب, جیلم دے پل دے قریب وہ کہیں بیٹھے تھے کوئی چائے وغیرہ کے لیے, اور ادھر آئے جناب کوئی 4-5 جو ہے نا ڈالے یا گاڑیاں آپ کہہ لیں, یعنی کہ کوئی 4-5 ڈالے آئے, اور کوئی پیلے رنگ دا, کوئی نیلے رنگ دا, کوئی سرخ رنگ دا, اس طرح سے. اور ان میں کوئی کوئی تقریباً کوئی 20-25 لوگ تھے. جیلم سے ایک ہمارے کارسپونڈنٹ ہیں, دوست ہیں, الیاس صادق وٹو. الیاس صادق نے مجھے یہ بتایا کہ ان کے بقول جو محمد الیاس جو ایم این اے الیکٹ ہیں پی ٹی آئی کے, ان کے بھائی کے بقول کے یہ صورتحال بنی, اور ادھر چائے پیتے ہوئے اور پھر ان کو وہ اٹھا کر لے گئے, ان کو ساتھ لے گئے. اب اس صورتحال میں پہلے جو میڈیا پہ چیزیں چلیں وہ یہ تھی کہ پولیس والے لے کر گئے ہیں, اور پولیس والے کیا وہ کنجرو سانو بدنام نہ کرو, یعنی کہ ہمیں جو ہے نا یعنی کہ اس چکرے نہ لے آؤ, ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. تو پھر جو ہے وہ بعد میں یہ پتہ چلا کہ جو لے کر جاتے ہیں نا وہی لے گئے, اور الزام جو ہے نا وہ پولیس پر بھی بعض اوقات آ جاتا ہے. تو وہ ان کو لے گئے ہیں. اب کیوں لے کر گئے ہیں, بظاہر ہے اسی لیے لے کر گئے ہوں گے کہ دباؤ کے لیے, اور یہ ہے جی کہ نون لیگ میں شامل ہو جائیں. ویسے نون لیگ کے بہت برے حالات ہیں, یعنی کہ حالت ادھر تک آ گئی ہے کہ بندے اغوا کر کر کے آپ نے اگر شامل کروانے ہیں تو شرم آنی چاہیے. ویسے کوئی اتنی یہ کوئی اچھی حرکت نہیں ہے, یعنی کہ اگر آپ یہ کہیں گے جی کہ ہمیں تو وہ فلاں والے, ہم نے تو نہیں نا کہا جی, انہوں نے کہا, تو بھئی آپ ان کو منع کر دیں کہ ہم بھی تو بدنام ہو رہے ہیں نا ساتھ. یہ کوئی ایسا اچھا طریقہ نہیں ہے اور کوئی اچھی مثال نہیں جو آپ قائم کر رہے ہیں. یہ خاموشی جو ہے نا, یہ خاموشی بھی بڑی کرمنل قسم کی ہے. اچھا, اس کی جو میں فردر یہ کہ نون لیگ کا جو ذکر آ رہا ہے اس کو میں فردر آگے میں بتاتا ہوں کہ جو بریگیڈیئر اسلم گمن صاحب واپس آئے ہیں, اور انہوں نے آ کر بتایا ہے اپنے قریبی لوگوں کو, انہوں نے بتایا جی کہ وہ سیالکوٹ سے لاہور جا رہے تھے, اور جو موٹر وے پہ انہیں ادھر انہیں جو ہے نا ایک حفاظتی حصار میں لے لیا. ادھر انہیں ان کے ارد گرد جو ہے نا گڈیاں آگے کو اگے آگے کو پیچھے آگے, انہیں کیا کہ کمن صاحب باہر نکلو, اور ان کو ساتھ بٹھا کر لے گئے. اور پھر جو ہے ان کو انہوں نے کسی جگہ پہ بند رکھا ہے, اور کوئی اندھیرا تھا, یعنی کہ آبویسلی یہ عام طور پہ جو طریقہ واردات ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو بندے کو فوراً کوئی اس پہ کوئی بلائنڈ فولڈ کر لیتے ہیں یا کچھ اس طرح کر لیتے ہیں کہ تاکہ اس کو آئیڈیا نہ ہو کہ اس کو کدھر لے کر جا رہے ہیں. اور المیہ دیکھیں کہ بریگیڈیئر اسلم گمن صاحب جو ہیں وہ خود آئی ایس آئی کے پنجاب سیکٹر کے انچارج رہ چکے ہیں, کہ جب یہ مشرف دور میں الیکشن ہوئے تھے تو اس ٹائم وہ پنجاب پہ ان کی ڈیوٹی تھی. تو آج جو ہے وہ خود اپنے ہی ڈپارٹمنٹ کے ہاتھوں, ہو سکتا ہے کہ ان کے ٹائم پر بھی اس طرح کے کام ہوئے ہوں, تو اب جو ہے وہ خود جو ہے وہ اس کا شکار ہوئے, اور ان کو لے کر گئے اور پھر ایک جگہ پر ان کو بند کر دیا. ان پہ کوئی ایسا کوئی جسمانی تشدد انہوں نے نہیں کیا, لیکن ذہنی تشدد ان کو کافی, جیسے ہوتا ہے نا دباؤ ڈالنا کہ انج ہو جائے گا انج ہو جائے گا. اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے بتایا جی کہ میرے کمرے کے باہر کوئی گارڈ بٹھائے گئے تھے, اور وہ گارڈ جو ہیں یہ ہے جی کہ بھئی آپ ادھر سے باہر نہیں نکل سکتے, مطلب یہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے کمرے کی جو لائٹس ہیں ان کو بار بار آف آن وہ کرتے رہتے تھے.
اور ان کو یہ دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ آپ جو ہے نون لیگ میں شامل ہو جائیں اور آپ کو وزارت بھی ملے گی. انہوں نے کیا کہ بھائی میں نہیں جے جانا نون لیگ ہے، میں نہیں جے جانا. ٹھیک ہے، اب آپ کو پتہ ہے کہ 9 مئی کے بعد تو اب کوئی بندہ جانے کو، 9 مئی کے جو ابھی الیکشن 8 فروری کے بعد تو کوئی بندہ پیپلز اس کو پی ٹی آئی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ویسے بھی ایک وہ ہارڈ ٹکٹ بنا ہوا ہے پی ٹی آئی. تو انہوں نے کہا کہ اچھا چلو نون لیگ نہ جاؤ، تسی علیم خان دی پارٹی چلے جاؤ، یعنی کہ استحکام پاکستان جو ہے اس میں چلے جائیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں بھائی، میں نہیں چلے جانا، میں اتنے رہنا ہے. تو اب جو ہے کہ ان پہ انہوں نے زور لگا لگا کے ان کو چھوڑ دیا. وہ واپس آ گئے ہیں اور انہوں نے کہا جی کہ میں اپنی پارٹی کے نال ہوں. ان کے جو گاؤں کے حلقے کے لوگ ہیں وہ ابھی بھی جو ہے ان کو شک کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ لگتا ہے بریگیڈیئر صاحب جو ہے نا کچھ سودے بازی کر رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. انہوں نے وہ اپنی بات پر قائم ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں. اور ویسے بڑی انتہائی شرمناک بات ہے کہ جس طریقے سے یہ بندے اکٹھے کر رہے ہیں نا، یہ اس سے بہتر ہے ہار مان لیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. تو خیر آگے ہم بڑھتے ہیں جی کہ آج جو بلاول بھٹو اور مطیع اللہ جان کا بڑا ایک دلچسپ ٹاکرا ہوا کہ بلاول بھٹو ادھر سپریم کورٹ میں گئے ہوئے تھے ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے جو ایک کیس سپریم کورٹ سن رہی ہے اس حوالے سے. تو انہوں نے وہ نکلے ادھر سے. تو مطیع اللہ جان نے انہیں سوال کیا. انہوں نے کہا جی کہ آپ سمیت تمام جماعتیں جو ہیں وہ جو سیاسی قائدین ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ نے سمجھوتے کر رہے ہیں، جمہوریت کو بچانے کی بجائے آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سمجھوتہ کر رہے ہیں. تو اس پہ جو ہیں بلاول جو ہیں وہ غصے میں آ گئے. انہوں نے کہا جی کہ آپ کو یہ کس نے بات کی ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ نہیں میں سب کی بات کر رہا ہوں. اس نے کہا کہ آپ نے میری جو بات کی ہے تو اب مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہے کہ میں نے کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کیا، آپ ایویڈنس لے کر آئیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کی ملاقاتیں تو ہوئی تھیں. انہوں نے کہا جی کہ ملاقاتوں کا یہ کیا، اگر ملاقات میری ہوئی تھی تو اس سے یہ کیسے مطلب نکلے گا کہ میں کوئی ڈیل کر کے آیا ہوں؟ ہو سکتا ہے کہ میں ادھر آئین کی بات کر رہا ہوں، جمہوریت کی بات کر رہا ہوں. آپ نے یہ کس طرح اندازہ لگایا کہ میں ادھر ڈیل کر رہا تھا یا کوئی ترلے کر رہا تھا؟ تو یہ ہوا ہے. اب یہ ہے کہ میں جب یہ بات سن رہا تھا تو میں ایز اے جرنلسٹ بھی اس کو انالائز کر رہا تھا کہ سوال کیا ہونا چاہیے تھا، متی کا سوال ٹھیک تھا یا غلط تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جو ہے نا جرنلسٹ وہ بعض اوقات ہم نا بہت زیادہ آئیڈیلسٹ بن جاتے ہیں. ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ چیزیں کس طرح چل رہی ہیں، لیکن ہم جو ہے نا ہم کہتے ہیں جی نہیں ہم تو آئیڈیلسٹ ہیں، ہم تو یہ بات کریں گے. اب جب آپ آئیڈیلسٹ ہیں تو دوسری سائڈ بھی آپ کو کہہ سکتی ہے کہ ان آئیڈیل ورلڈ آپ نے اگر الزام لگانا ہے تو میرے پاس ایویڈنس بھی لے کر آئیں، ایویڈنس کے بغیر تو بات نہیں ہوگی. دوسری بات میں اس سے یہ بھی سوچ رہا تھا کہ مطیع اللہ جان نے کچھ دیر پہلے جب یہ پی ٹی آئی کا نشان سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زیر قیادت بینچ نے فیصلہ کیا، تو اس ٹائم مطیع اللہ جان نے یہ الزام لگایا جی کہ جیسے قاضی فائز عیسیٰ جو ہے نا اس نے جرنیلوں کے کہنے پہ کام کیا ہے. یہ بھی یعنی کہ میرے ذہن میں اس ٹائم آ رہا تھا کہ یار کیا یہ ہم بات ڈائریکٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہے ان کا اپنا ذہن ہو، کچھ ضروری ہے کہ وہ کسی کے کہنے پہ کر رہے ہوں. اور اس طرح کا یہ جو الزام ہے بیسیکلی یہ ہے کہ دوسرے کو انڈر پریشر کرنا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے لحاظ سے وہ کنونس ہوں جی کہ انہوں نے جو ضابطوں کی پابندی نہیں کی پی ٹی آئی نے، تو لہٰذا ان پر میں ان کو کس طرح یہ نشان الاٹ کر سکتا ہوں، یا فیصلہ جو پہلے ہوا ہے اس کو میں غلط کیسے کر سکتا ہوں. تو یہ بھی تو بات ہو سکتی ہے. ضروری تو نہیں کہ آپ کسی کی جرنیل کے کہنے پہ آپ کر رہے ہوں، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی جرنیل اتنے بڑے ہیں کہ ادھر ہر بندہ ادھر کوئی بھی ان کے سامنے کوئی سابق کردار کھڑا نہیں ہو سکتا. تو یہ، اور پھر میں ساتھ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ جب مطیع اللہ جان خود اغوا ہوئے تھے تو اس ٹائم جو انہوں نے اپلیکیشن دی تھی اس میں تو انہوں نے کہیں ذکر نہیں کیا تھا کہ آئی سی وغیرہ نے مجھے اٹھایا. اس میں تو انہوں نے یہ لکھا جی کہ جو ہے نا وہ پولیس والے تھے یا پولیس کے کپڑوں میں تھے. یعنی کہ انہوں نے کوئی ایک ہوتا ہے کہ کوئی آپ شک کا بھی اظہار کر سکتے ہیں جی کہ مجھے یہ بظاہر تو پولیس والے تھے لیکن ہو سکتا ہے کہ مجھے شک یہ ہے کہ یہ حرکتیں اس طرح کی وہ ایجنسیوں والے کرتے ہیں، تو ادھر تو آپ نے نہیں کیا. تو جب آپ اپنے کیس میں اتنے محتاط ہیں کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میرے پاس ایویڈنس نہیں ہے کسی کو کہنے کی، تو میں دوسروں کے بارے میں یہ بات کس طرح کر سکتا ہوں؟ ابھی پچھلے دنوں یہ جنرل باجوہ کے حوالے سے جب مولانا فضل الرحمان نے بات کی جنرل باجوہ کے حوالے سے اور جنرل فیض کے حوالے سے، اب یہ ہے کہ انہوں نے کوئی جرنلسٹوں سے رابطہ کر کے بتا دیا کہ یہ ہمارے بارے میں غلط بات کر رہے ہیں. اور واقعی بات ٹھیک تھی کہ جو مولانا فضل الرحمان نے جو بات کی ہے اس سے بالکل مختلف انداز میں پہلے بلاول بھی بیان کر چکے تھے کہ جس میٹنگ کا ذکر ہو رہا تھا اس میں اس طرح باتیں نہیں ہوئی تھیں جس طرح مولانا کہہ رہے تھے.
اور جنرل فیض تو اس میں تھے ہی نہیں. اب دونوں نے یہ کہا کہ یہ غلط ہے لیکن ہمارا نام نہ لیجیے گا. اب ان کی جب اگر ان کی بات کریں تو وہ سوچتے ہیں کہ ہمارا تو ابھی 2 سال کا ٹائم بھی پورا نہیں ہوا جو سروس کے بعد گئے. اب کوئی جرنلسٹوں نے اس کو باخبر ذرائع سے چلایا تو متی اللہ جان صاحب جو ہیں اس پہ انہوں نے فتویٰ جاری کیا جی کہ یہ پریسٹیٹیوٹ ہے. کہ یہ اب یہ ہے کہ جب آپ دوسروں پہ فتوے جاری کرتے ہیں نا تو پھر آپ کو خود بھی خیال کرنا چاہیے. یہ اس طرح نہیں ہے یعنی کہ جرنلزم صرف یہی نہیں ہوتی کہ جو آپ کر رہے ہیں. اور اس لحاظ سے میرا خیال ہے کہ جو بلاول نے بات کی ہے ٹیکنیکلی اگر آپ نے میرٹ پہ دیکھیں تو اس کا پوائنٹ ٹھیک ہے کہ آپ جو ہے یہ بات اور انداز میں کر سکتے تھے. آپ یہ کہہ سکتے تھے جی کہ تاثر یہ ہے. ٹھیک ہے, ہاں یہ ہے کہ ہو سکتا ہے بلاول اس پہ یہ کہہ رہی کہ کس کا تاثر ہے ذرا مجھے بتائیں. تو اچھی بات ہے. ویسے یہ ہے کہ جو پولیٹیشین ہیں ان کو بھی آگے بات کرنی چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ایک پرسیپشن ہے نا کہ یہ جو ادھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جا کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں جی یہ بس اس طرح جیسے ان کے پاؤں میں پڑے ہوتے ہیں, ایسی بات نہیں ہوتی. یہ ایک دونوں کے ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے تب ہوتی ہے. اور کوئی چیزیں ایک سائڈ مان رہی ہوتی ہے یعنی کہ کوئی سرنڈر کر رہی ہوتی ہے کوئی چیزوں سے, کوئی دوسری سائڈ سرنڈر کر رہی ہوتی ہے. تو دونوں سائڈیں کوئی ایک ون ون سچویشن میں آتے ہیں. ہمیں کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان سیاستدانوں کو ملنا چاہیے نہیں ملنا چاہیے, یہ بھی اس ملک کی تلخ حقیقت ہے. جب یہ اپنے آپ کو ان سے آزاد کر لیں گے تو ان سے ملنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی. جب تک آپ کی ان پر ڈپینڈنس ہے تو جب آپ اپنے مسائل اپنے لڑائی جھگڑے لے کر ادھر جائیں گے تو پھر ان کی ضرورت پیش آئے گی. تو یہ حقائق ہیں. اگر ہم ایز اے جرنلسٹ ان کو بھی دیکھتے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہم مسئلے کا حل ہی تلاش کر لیں. اگر ہم صرف کہیں جی ہم تو آئیڈیلسٹ ہوتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم جو ہے نا مسئلے کو مزید گمبھیر کرتے ہیں یا دوسروں کے مسائل کو نہیں سمجھتے. اپنے مسائل کو ہم سمجھتے ہیں, دوسروں کو نہیں سمجھتے. تو اس طرح سے چیزیں آگے چلتی نہیں ہیں. تو ناظرین یہ ہے آج کی گفتگو. مختصر تو نہیں ہے, لمبی ہو گئی ہے, لیکن مجھے اجازت دے دیں. اللہ حافظ.